أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم فرمایا. کلوا من طیبات ما رزقناکم. اس آیت مبارکہ میں چند حرام چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ ان سے بچا جائے، حلال کھایا جائے اور حرام سے بچا جائے. ان میں سے ایک چیز انما حرم علیکم المیتہ، مردار جانور. مردار وہ جانور جو بغیر ذبح کیے اپنی موت آپ مر گیا ہو، یا اسے ذبح تو کیا گیا لیکن غیر شرعی طریقے پر. مثلا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، پتھر سے کچل دیا گیا، پہاڑ سے گرا دیا گیا، کوئی ایک عضو کاٹ دیا گیا جس کی تکلیف سے مر گیا، یا ذبح ہی کیا گیا لیکن جان بوجھ کر اس پر تکبیر نہیں پڑی گئی. ایسی کوئی اور صورت اس کے اندر اس جانور سے کھانا حرام ہے، اس جانور کا گوشت حرام ہے. البتہ صفائی کے بعد اس کے چمڑے سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، اسے کسی کام میں لگایا جا سکتا ہے. دوسری چیز لحم الخنزیر، سور کا گوشت، جسے نجس العین کہا گیا، یعنی اس کی ذات ہی ناپاک ہے، چاہے اسے جتنی دفعہ مرضی حلال طریقے سے شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، اس کی ذات ہی ناپاک ہے. لہذا اس کی کسی چیز سے نفع اٹھانا، اس کے بال ہوں، سینگ ہوں، چمڑا ہو، حرام قرار پائے گا. والدم، تیسری چیز خون. ذبح کرتے ہی جو خون جانور کی نسوں سے بہہ جاتا ہے وہ خون بھی حرام ہے، وہ خون بھی ناپاک ہے، اسے کسی طرح استعمال میں لانا صحیح نہیں. البتہ جو خون گوشت کے اوپر لگا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں. لہذا اگر بغیر دھوئے گوشت استعمال کر لیا گیا تو اس کا کھانا صحیح ہے. البتہ نظافت اور صفائی کے خلاف ہے، دھو کر ہی استعمال ہونا چاہیے. چوتھی چیز وما اہل به لغیر اللہ، جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ عزت اور یہ شان اور یہ مرتبہ صرف اللہ کا ہے کہ جانور اس کے نام پر ذبح ہو اور حلال قرار پایا جائے. اگر یہ عزت کسی اور کو دے دی گئی، جانور کسی اور کے نام پر قربان کر دیا گیا تو اس کا کھانا حرام ہوگا. کوئی اور سے مراد چاہے کوئی اللہ کے پاک نبی ہوں یا اللہ کے کوئی محبوب بندے، یا کوئی مقام ہو
جیسے کسی ولی اللہ کا مزار یا کوئی پتھر ہو یا کوئی دن کوئی مہینہ، مطلب اللہ جل شانہ کے علاوہ اگر جانور ذبح کیا گیا کسی کے لیے، کسی کے نام، کسی کی نذر، تو وہ حرام ہوگا۔ ہاں، اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا گیا اور نیت یہ کی گئی کہ اس کا ثواب میں فلاں کو بخشوں گا، کسی اللہ کے پاک پیغمبر یا کسی نیک برگزیدہ بندے یا فوت شدگان میں سے کسی کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے والدین، کوئی اور، تو یہ جانور حلال ہوگا اور اس سے کھانا، اسے استعمال کرنا بھی صحیح ہوگا۔ ذبح اللہ کے نام پر ہوا، نذر اللہ کی ہے، ہاں اس کا ثواب وہ کسی اور کے لیے ہے، تو یہ جانور حلال ہوگا۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یہ 4 جانور ذکر ہوئے ہیں، یہی 4 حرام نہیں، مردار، خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر مذبوح، صرف یہی 4 نہیں، دوسرے مقامات پر اور چیزیں بھی ہیں، اور جو شرعی اصول طے کر دیے گئے ہیں، اگر قرآن پاک میں ذکر نہیں تو احادیث مبارکہ میں ان کی طرف نشاندہی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر نہیں تو پھر قرآن و سنت نے جو ضابطہ طے کیا ہے اس ضابطے کی روشنی میں فقہا نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ اگر ایسے حرام جانور کوئی شکل ایسی بن گئی کہ حلال کھانے کو دستیاب نہیں، کوئی چیز دستیاب نہیں، یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اگر اب کچھ نہ کھایا گیا تو جان چلی جائے گی، ایسی صورت میں جسے اضطرار کی صورت کہتے ہیں، مجبوری کی صورت کہتے ہیں، اتنا کھا سکتا ہے چند ایک لقمے حرام سے ہی کہ جس سے زندگی بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ مطلب خود ہی یہ طے کرنا پڑے گا کہ اب 3 لقمے ضروری ہیں، یہ 4 لقمے یا 2 لقمے، ان سے میری جان بچ جائے گی، وہیں تک۔ ضرورت سے زیادہ کھائے گا تو وہ لقمے حرام ہی قرار پائیں گے جیسے عام صورتحال میں۔ البتہ یہ ہے کہ بھوک کی شدت اتنی تھی، موت نظر آنے لگی، اس وقت یہ گنجائش ہی نہ رہی کہ اب کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں، نیت اور ارادہ نہیں تھا، تو فرمایا اللہ جل شانہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی، ایسی صورت میں اللہ بخش دیں گے، رحم فرمائیں گے، اور یہ بھی تو اللہ کا رحم ہی ہے، ورنہ حکم فرما دیتے کہ جو چیز ہم نے حرام کہہ دی سو کہہ دی، اب جان جاتی ہے تو جائے، اس میں سے نہیں کھانا۔ یہ گنجائش دینا ہی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اللہ سمجھ دے۔